اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنَّ هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة هي ما أصيب منهم يوم أحد من قتلي 70 منهم قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. قلتم أنَّ هذا أي من أين جرى علينا هذا قل هو من عند أنفسكم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ آل عمران کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، کہ جو تمہیں پہنچی مصیبت یعنی احد کے دن کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، یہ بہت بڑی مصیبت جو پہنچی تمہیں، تو قد اصبتم مثلیہا یعنی بدر کے دن تم نے بھی تو پہنچائی اس سے دگنی اپنے دشمنوں کو، مشرکوں کو، کیونکہ بدر والے دن جو ہے مشرکین کے بھی تو 70 مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے، تو انہیں بھی تو تم دگنی مصیبت پہنچا چکے ہو. تو اب اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ صبر ہو، اللہ تبارک و تعالی سے التجا ہو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رجوع ہو، اور مصیبت پڑنے سے تم گھبرا کے کہتے ہو کہ اللہ کہاں سے ہم پر یہ مصیبت آئی اور کیوں آئی، تو یہ تو تمہارے اپنا کیا دھرا ہے، تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے تم پر یہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال اخبر انبانا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا قراد بن نوح قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي ابو زميل قال حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم احد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من اخذهم الفداء وقتل منهم 70 وفر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على راسه وسال الدم على وجهه فأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنَّ هذا قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. ابن ابی حاتم نے اس سند کے ساتھ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگلے سال کے بعد احد کے میدان میں صحابہ پر بھی اللہ کی طرف سے وہ امتحان آیا، کیونکہ انہوں نے بدر والے دن کافروں کو 70 کافروں کو چھوڑنے پہ راضی ہوئے تھے، فدیہ لے کر،
تو اس کی وجہ سے ان پر یہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا۔ فقتل منهم 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور ایسا وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے بھی ہٹ گئے، دور ہو گئے۔ وَكَثُرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ وَحَشَمَتِ الْبِيضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، اور حضور کے سر مبارک پہ خود جو تھی وہ ٹوٹ گئی اور آپ کے رخسار مبارک میں لگی۔ وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، اور خون جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آ گیا۔ تو یہ سب کچھ جو مصیبت آئی، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ اس بدر میں جو انہوں نے مشرکین سے رعایت کی تھی اس کی وجہ سے سزا آ گئی۔ تو اسی لیے یہ بات یاد رکھے ہمیشہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، صالحین، اور خاص طور پہ اصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح قیامت تک اللہ کے جتنے عباد صالحین ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا تو اللہ معاف فرما دے، یا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی مصیبت دے کے اس کا کفارہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ بالکل پاک صاف ہو جائے اور ان پر کسی قسم کا مواخذہ جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو یہ دراصل شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، اور اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، تو اس پر گناہ بڑھتے گئے، فاسق ہے، فاجر ہے، تاکہ ساری سزا جو ہے اسے آخرت میں ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر آزمائشیں ڈالتے ہیں، اپنے بندوں پر امتحانات ڈالتے ہیں، ورنہ کوئی آدمی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان مصیبتوں سے نعوذ باللہ ان کے بارے میں کوئی سوء ظن نہ رکھے دل میں۔ انبیاء پر بھی تو مصیبتیں آئیں، حالانکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی قتل ہو گئے، اللہ کے نبیوں کو آرے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 ٹکڑے ہونا پڑا، اللہ کے انبیاء علیہم السلام کو ہجرت کرنی پڑی، اللہ کے انبیاء علیہم السلام کو وطن چھوڑنا پڑا۔ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام پہ کتنی مصائبوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ اسی طرح دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح ملک چھوڑا اور مدین میں جا کے 10 سال تک بکریاں چراتے رہے، تکلیفیں برداشت کی۔ تو انبیاء پر بھی ایسے امتحان آتے ہیں، تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ کسی پر مصیبت دیکھ کر فوراً نعوذ باللہ آدمی کہے کہ یہ برا ہے اس لیے مصیبت آئی ہے۔ نہیں، مصیبت اور بلا جو ہے وہ اللہ والوں پر بھی آتی ہے، اچھوں پر بھی آتی ہے، بروں پر بھی آتی ہے، لیکن سب کا مطلب جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی کہ ایک آدمی آپ اس کو سونا دے دیں، وہ لے کے آگ میں پھینک دیں اور چلا جائے تو سونا ضائع ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی کو آپ سونا دیتے ہیں، وہ آگ میں ڈال رہا ہے اور گند نکال رہا ہے اور اس کے بعد خالص سونا نکال کے آتے یہ جناب خالص، اس میں جتنی کھوٹ تھا وہ جل گئی۔ تو ان دونوں کا فرق ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں پر اگر مصیبت آتی ہے وہ تو ان کے لیے سزا ہے، اگر وہی مصیبت اپنے کے لیے آئے تو کفارہ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد کے میدان میں ابو سفیان نے بڑے زور سے کہا کہ یوم بیوم بدر، کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، حضور نے فرمایا ان کو جواب دو کہ قتلاکم فی النار وقتلانا فی الجنہ لسنا سوا، کہ اے مشرکو تم اور ہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تمہارے مرنے والے جہنم میں گئے، ہمارے شہید ہونے والے جنت میں گئے، تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے قتل ہو گئے، مارے گئے، وہ تو جہنمی ہے، اور اگر ہمارا کوئی شہید ہو گیا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے، وہ جنت کی نعمتوں میں ہے، تو ہم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے مصیبتیں جو ہیں اس کے آنے میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں، کبھی بطور سزا ہوتی ہیں اور کبھی اللہ اپنے بندوں کو مصیبت دے کے پاک کر دیتے ہیں، جیسے سونے کو کٹھالی میں ڈال کر آگ میں ڈال کر سونار جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے،
اللہ اپنے بندوں کو صاف کرتے ہیں کہ قیامت میں جب مجھے ملے تو ان کے ذمے کچھ بھی نہ ہو، پاک صاف ہو کے آ جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے آئی تھی کہ جو تم نے اس وقت فدا قبول کر کے مشرکین کو چھوڑ دیا تھا۔ وهكذا رواه الامام احمد بن عبد الرحمن بن غزوان وقرات بن نوح باسناده ولكن باطول منه، وهكذا قال الحسن البصري وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ابن عون قال وهو حسين وحدثني حجاج بن جريج عن محمد بن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ان اللہ قد کریم ما صنع قومک فیخدم الاسارى وقد امرک ان تخیرهم بین امرین اما ان یقدموا فتضرب اعناقهم وبین یاخذ الفداء لا یقتل منهم عدتهم قال ودعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ذلك فقالوا یا رسول اللہ شاعرنا واخواننا اللہ ناخذ فداءهم فنتقوی به الى قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم وليس في ذلك ما نكره قال فقتل منهم يوم احد 70 رجلا عدة اسارى اهل بدر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یوں بھی ذکر فرماتی ہیں کہ جاء جبریل علیہ السلام الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جبریل حضور کی خدمت میں آئے بدر والے دن، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ان اللہ قد کرا ما صنع قومک فی اخذہم الاسارى، کہ تمہارے صحابہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ فدیہ لیا جائے اور مشرکین کو چھوڑا جائے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے دو چیزوں کا اختیار دیا ہے، یا تو صحابہ کو حکم دے کہ ان مشرکین کو قتل کر دیں، یا اگر وہ فدیہ لینے پہ راضی ہیں تو پھر اتنی بندے تمہارے بھی شہید ہوں گے۔ تو ان دو چیزوں میں خیار ہے جو چن لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی بات واضح ہے، یا تو جو 70 مشرکین کے سردار پکڑے ہوئے ہیں ان کو قتل کرو، اور اگر ان کو تم فدیہ لے کے چھوڑنے پہ تیار ہو تو پھر اتنی بندے تمہارے بھی شہید ہوں گے۔ انہوں نے کہا حضور اگر اتنی بندے ہمارے مارے جائیں گے تو ہمارے تو شہید ہوں گے نا، ہمارا کون سا نقصان ہوگا؟ ابھی ہمیں فدیہ ملے گا تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو مالی منفعت حاصل ہوگی، کچھ ہم سلاح خریدیں گے، دشمن کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، قوت ہوگی، طاقت ہوگی۔ تو انہوں نے اس بات کو پسند کیا، تو نتیجہ پھر یہ نکلا کہ عہد کے دن ان کو 70 آدمی جو تھے اسی عدد کے مطابق شہید کرانے ہوئے۔ وهكذا رواه النسائي والترمذي من حديث ابي داود الجفري عن يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان محمد بن سيرين به ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن ابي زائدة وروى ابو اسامة هشام نحوه وروى عن سيرين عبيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن اسحاق وابن جرير والربيع بن انس والسدي رحمه الله تعالى كل هو من عند انفسكم اي بسبب اسيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم امركم الله تبرؤوا من مكانكم فسيتم عن ذلك الرماد ان الله على كل شيء قدير ان يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه۔ تو بات سمجھیں، پہلی بات یہ تھی کہ جب صحابہ نے گھبرا کے تعجب سے کہا کہ انا ھذا، یہ شکست ہمیں کیسے ہوئی، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ خیال تھا کہ جب حضور ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہیں، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ میں اپنے انبیاء کی، اپنے رسولوں کی مدد کروں گا، لیکن مدد کیوں نہ آئے؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ پریشانی ہوئی تو جواب یہ آیا کل ہوا من عند انفسکم، یہ جو تم پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اس کی وجہ تمہاری اپنی غلطی ہے، تمہاری اپنی ذات۔ اب اس میں دو قول ہو گئے کہ تمہاری کون سی غلطی؟ کل ہوا من عند انفسکم بھی یہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہارا اپنا کیا درا، تو وہ غلطی کون سی ہے؟
تو بعض مفسرین کرام نے فرمایا وہ غلطی ہے بدر والی کہ بدر میں انہوں نے 70 قیدیوں کو چھوڑا تھا، ان کے بدلے میں آج ان کو 70 شہید کرانا پڑا۔ ایک قول یہ۔ دوسرا قول مفسرین کرام کا یہ ہے کہ کل ہوا من عند انفسکم، یہ غلطی بدر والی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ غلطی ہے کہ جو تمہیں اللہ کے نبی پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ آپ نے عبداللہ ابن جبیر کو 50 آدمی دے کے اس دروازے پہ کھڑا کیا جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک راستہ تھا کہ بھی کہیں دشمن پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے، لیکن تم نے حضور کے فرمان میں کوتاہی کی۔ تو جب اللہ کے نبی کے فرمان میں تم نے کوتاہی کی تو اس کوتاہی کی وجہ سے تمہیں شکست ہوئی تھی، یہ تمہاری غلطی ہے، اس وجہ سے تم پر یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے۔ یہ بعض مفسرین کرام جو ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین وہ اسی لیے یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ حضور کا زمانہ مبارک گزر گیا، خلفائے راشدین کا زمانہ گزر گیا، جب بھی اللہ ان پر کسی کو بادشاہ بنائے، امیر بنائے، والی بنائے، ہر حال میں اس کی اطاعت کریں، اس کی اطاعت سے نہ نکلیں کسی حال میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی مثلا ایسا آدمی بھی حاکم بن گیا ہے جو اچھا نہیں ہے، تم اس کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن اطاعت، کیونکہ جب تک مسلمان اپنے امیر کی اطاعت میں رہتا ہے تو لاکھ بلاؤں سے بچ جاتا ہے، اور جب نعوذ باللہ اطاعت سے نکلتا ہے تو پھر مصیبتوں پہ مصیبتیں، پھر فتنوں پہ فتنے اور بلاؤں پہ بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی، اللہ کے رسول کے احکام کی، اور ان کے اوپر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے ان کی اطاعت سے اپنے آپ کو کبھی نہ نکالیں۔ اسی میں اجتماع ہے، اسی میں قوت ہے، اور اسی کے اندر اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ اب جب بھی عبداللہ ابن جبیر امیر تھے، ان کی اطاعت سے ذرا صحابہ نکلے تو فتح شکست میں بدل گئی، اللہ کا نبی موجود ہے۔ اس لیے آج اگر ہم اللہ رسول کی اطاعت سے نکل جائیں تو پھر تو کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ وہ بات ہے کل ہوا من عند انفسکم اے بسبب عصیانکم، جو تم سے وہ نافرمانی ہوئی جب حضور نے حکم دیا تھا کہ اللہ تبرہو من مکانکم، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، فعصیتم، تم نے تو غلطی کی اور وہ جگہ چھوڑ دی۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، وہ چاہیں تو فتح کو شکست میں بدل دیں، وہ چاہیں تو شکست کو فتح میں بدل دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ یفعل ما یشاء، کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ مسلمانوں کو کیوں شکست دے دی، اس کی مرضی، جو چاہے کر دے۔ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، اللہ کے حکم کو کوئی دنیا کی طاقت ڈال نہیں سکتی ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ ہوگا۔ ثم قال تعالی وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله اي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعه منكم وجراحتهم لاخرين كان بقضاء الله وقدره ولو الحكمة في ذلك۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وما اصابكم يوم التقى الجمعان، اور وہ جو تم کو پہنچی مصیبت جس دن 2 جماعتیں ملی، یعنی احد کے دن جب لڑائی ہوئی، اے فرارکم بین یدی عدوکم، دشمنوں کے سامنے تمہارا بھاگ جانا، وقتلہم لجماعت منکم، اور تمہاری ایک جماعت کا شہید ہو جانا، وجاہتہم لآخرین، اور ایک جماعت کا زخمی ہو جانا، یہ جو کچھ ہوا ہے کان بقضاء اللہ وقدرہ، یہ اللہ کی قضاء، اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی، اور اللہ کی ہر قضاء کے اندر حکمت ہی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر حال میں وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میرے آقا ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
کہ یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا جب آپ دینا چاہیں، اور کوئی لے نہیں سکتا جب آپ روکنا چاہیں، اور آپ کی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ بندے کی کوئی کوشش کسی کام آ سکتی ہے جب تک تیری ذات کا فیصلہ اور تیری ذات کی قضا راضی نہ ہو۔ ہماری جدوجہد تو ایک اسباب ہے، ورنہ اصل فیصلے تو میرے اللہ کے ہیں، اور اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ وہ اگر فتح دیتے ہیں تو حکمتیں ہیں، اگر شکست دیتے ہیں تو حکمتیں ہیں، اگر غنا دیتے ہیں تو حکمتیں ہیں، اگر فقر دیتے ہیں تو حکمتیں ہیں، صحت دیتے ہیں تو حکمتیں ہیں، بیماری دیتے ہیں تو حکمتیں ہیں۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے مالک کے ہر حکم پہ راضی رہے اور معافی مانگتا رہے کہ اسألک العفو والعافیہ، کہ یا اللہ تیری تقدیر کا ہر فیصلہ ہمارے آنکھوں پہ ہے، آمنا و صدقنا، لیکن ہم معافی چاہتے ہیں کہ معافی فرما دے اور رحمت کے معاملے فرما دے، کیوں ورنہ تیری تو شان ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے فرمایا دوسری سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ آج کھل جائیں ایمان والے، نکھر جائیں، ورنہ اللہ کو تو ہر چیز علم ہے، لیکن لوگوں پر بھی واضح ہو جائے کہ آج کھڑا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ الذین صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، کون ایمان والے ہیں جو ثابت قدم رہے اور ان کو بالکل ان کے پاؤں نہیں ڈگمگائے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، یعنی بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق فأتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإتيان والقتال والمساعدة ولهذا قال أو ادفعوا۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ کرمت سعید بن جبیر والزعاق وابو صالح والحسن والسدی، یعنی کسروا سواد المسلمین۔ وقال الحسن والصالح ادفعوا بالدعاء، وقال غیره رابطوا وتعللوا قائلین لو نعلم قتالا لاتبعناکم۔ اللہ نے فرمایا کہ آج واضح ہو جائے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، تم پر بھی یہ بات کھل جائے، کیونکہ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار ہے، یہ اصل بات یہ تھی کہ حضور پاک کے آنے سے پہلے مدینے والے جو تھے وہ اتفاق کر رہے تھے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے اس کو مدینے کا سردار بنایا جائے۔ جب آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے آئے تو اب وہ سب کے چراغ بجھ گئے۔ جب سورج نکل آئے تو چراغ کہاں رہتے ہیں؟ اب اللہ کے نبی کے آنے کے بعد جو تھے لوگ جوک در جوک اسلام میں آنے لگ گئے، اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے اس کی وہ سرداری کا خواب جو تھا، وہ دل میں جو عداوت اور بغض تھی وہ اس کے دل میں اسی طرح رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اب تو مسلمانوں کی طاقت بھی ہو گئی، قوت بھی ہو گئی، بدر میں فتح بھی ہو گئی، مسلمان ہو کے مل گیا، لیکن اندر سے منافق رہا۔ اور اپنی جماعت کو بھی اس نے کہا کہ اسلام ظاہر کرو، ان سے ملو، نمازیں پڑھو، مسجدوں میں جاؤ، بیٹھو اٹھو، لیکن اپنے اصل بات پہ قائم رہو، جب بھی ہمیں موقع ملے گا تو ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ تو جب جنگ احد کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف تشریف لے گئے تو اسی عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنے ساتھیوں سے کہا جی واپس آ جاؤ، چھوڑو ہم نہیں جاتے، یہ کوئی لڑائی ہے۔ واپس آ گئے۔ جب وہ واپس لوٹنے لگے تو مسلمانوں نے ان سے کہا کہ بھی لحاظ کرو، عقل کرو، چلو تم جنگ نہیں کرتے ہو نہ کرو، ہمارے ساتھ کھڑے تو رہو، چلو لڑائی میں نہ لڑو، کم سے کم ہماری عدد بڑھا دو گے، دشمن کے دیکھنے میں تو ہم زیادہ نظر آئیں گے نا۔ اچھا کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اپنا دفاع کرو، کچھ نہیں کر سکتے ہو ہمارے لیے دعا کرو، کچھ تو کرو ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جی بالکل کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر کوئی ڈھنگ کی لڑائی ہوتی تو ہم بھی جا کے لڑتے، یہ کوئی لڑائی ہے کہ 3000 کے ساتھ 1000 آدمی لڑے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہم سے 3 گنا عدد میں زیادہ ہیں، قوت میں زیادہ ہیں، ہتھیاروں میں زیادہ ہیں، جنگجو ہیں، تجربے کار ہیں، یہ کیسی لڑائی ہے؟ ہم نے مرنا ہے کوئی ضروری جا کے۔ تو اب منافقین نکھر گئے تو مکے مدینے والوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ تو ہر چیز میں حکمتیں ہوتی ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں پر آدمی کو ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے۔ اسی لیے مفسرین فرماتی ہیں کہ جب وہ طریق رستے سے واپس آ گئے، ان کے پیچھے کچھ مسلمان آئے، انہوں نے کہا کہ بھی لحاظ کرو، چلو ہمارے ساتھ ہماری مدد کرو، چلو زیادہ نہیں کر سکتے ہو، کثروا سواد المسلمین، مسلمانوں کی تعداد کے بڑھانے کا ذریعہ بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، ہم تو لڑائی نہیں سمجھتے، یہ تو مرنے کی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جا کے خود مار ڈالے۔ کیوں 3 آدمی سے 1 آدمی کیسے لڑ سکتا ہے، کتنا بہادر بھی کیوں نہ ہو، یہ کوئی لڑائی ولائی نہیں۔ تو بہرحال وہ واپس چلے گا۔ قال مجاہدیان لو نعلم انکم تلقون حربا لجئناکم ولکن لا تلقون قتالا، انہوں نے کہا ہاں اگر لڑائی ہوئی تو ہم آئیں گے، یہ کوئی لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو لڑائی ہو ہی نہیں سکتی۔ وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن يوسف بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حيان وعاصم بن عمر بن قتادة وحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين خرج إلى أحد في 1000 رجل من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة المنورة إن هذا أن عبد الله بن أبي سلول بسلط الناس فقال أتاهم فخرج واسعني فوالله ما ندري على ما نفسنا هنا أيها الناس، فرجع بمن اتبعوا من الناس من قومه أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بن إسرائيل يقول يا قوم ذكركم الله أن تقتلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم، قال لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال، فلما استوصوا عليه وابوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم ومضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت میں فرماتی ہیں مفسر ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے مدینہ منورہ سے 1000 جماعت لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے، حتی اذا کان بالشوط بین احد والمدینہ، احد پہاڑ اور مدینہ منورہ شہر کے درمیان میں ابھی حضور پہنچے تھے، ان ھذا عنہ عبداللہ بن ابی بن سلول بسلس الناس، ابھی حضور آدھے راستے میں تھے کہ اس عبداللہ ابن ابی بن سلول نے تیسرا حصہ جو تھا نا اس کی جماعت کا تقریباً 300 آدمی وہ واپس، انہوں نے کہا جی ہم نہیں لڑتے۔ اور یہ سب سے بڑا نقصان تھا، دیکھیں نا جی، عین ٹائم جب آپ دشمن کے سامنے لڑنے جا رہے ہیں اور 1000 میں سے 300 آپ کے ساتھی بھاگ جائیں تو باقی 700 کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، فطری بات، اصولی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو ایسا بغض رکھتا تھا نا کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے جو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گدا پر سوار تھے اور آپ نے اپنے پیچھے حضرت اسامہ کو بٹھایا ہوا، تو گدا پہ سوار ہونا جو ہے یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ، یہ علامت تواضع ہے کہ انسان اپنی تواضع میں ایسے معمولی جانور پہ بھی بیٹھ جاتا ہے اور اس میں کوئی شان میں کمی نہیں آتی۔ یاد رکھا کریں، آج کل جیسے اللہ معاف کرے کسی بڑے آدمی کو کہو تو کہے گا جی میں گدھا پہ بیٹھ جاؤں اور یہ میری توہین ہے اور فلان ہے، اور لوگوں نے تو اس کو اب بطور سزا بنا دیا کہ جس کو سزا دینی ہو گدھا پہ بٹھا دو اور اس کو پھراؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ تمام جانور اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے اللہ نے گھوڑا پیدا کیا، گدھا پیدا کیا، خچر پیدا کیا، اونٹ پیدا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جانور تمہارے دودھ کے لیے گائے بھینسیں بکریاں بھیڑیں پیدا کی، بعض جانور اون کے لیے پیدا کیے جن کی اون سے تم کپڑے بناتے ہو، اور بعض جانور تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے، بعض جانور تمہاری زینت کے لیے پیدا کیے، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اس کا سوار ہونا جو ہے یہ کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اگر عیب ہوتا یا اس میں کوئی برائی ہوتی تو میرے مدنی سرکار کبھی سوار نہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر پر بھی سواری کی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھا پر بھی سواری کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر بھی اونٹوں پر بھی سواری کی ہے، تو جو سواریاں اس دور میں موجود تھیں حضور پاک نے سب استعمال فرمائی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے تمہارے لیے گھوڑے بنائے، اللہ نے تمہارے لیے خچر پیدا کیے، اللہ نے تمہارے لیے گدھے پیدا کیا، یہ سب کیا ہے؟ تاکہ تم ان پہ سواری کرو اور یہ تمہاری عزت کا اور زینت کا اور فخر کا باعث بنے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ بعض بڑے بڑے علماء کرام اور بعض بڑے بڑے صالحین عباد اللہ جو تھے وہ آمدن سواری کرتے تھے گدھا پہ، تاکہ حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے اور لوگوں کے سامنے یہ بات واضح بھی ہو جائے کہ اس کے رسول کتنا مقدم ہے، کہ آدمی کسی کے عیب سے نہیں ڈرتا، اس کو چاہیے کہ حضور کی اتباع ہے۔ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہمارے شیخ تھے، بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت عبد الہادی رحمت اللہ علیہ دین پور شریف سے کئی دفعہ وہ قریب میں کہیں کوئی ہمسایہ بیمار ہو جاتا، کوئی بات ہوتی تو گدھا منگواتے، بیٹھ جاتے اور تشریف لے جاتے۔ کوئی عیب نہیں، کوئی بات نہیں، اس میں اتباع سنت رسول ہے۔ بہرحال حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور جب تشریف لائے گدھے پر تو آگے ایک جگہ تھی، ایک میدان تھا، وہاں ایک جگہ تھی، وہاں کافی لوگ بیٹھے تھے، اوس کے بھی خزرج کے بھی، اور ان میں یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی بیٹھا تھا۔ اور وہ زمین تھی ذرا کلر والی، شور زمین، ارض سابقہ زمین جو ہے شور زمین تھی۔ تو شور زمین میں اگر جانور تیز تیز چلے تو لازمی بات ہے کہ مٹی اڑتی ہے، تو مٹی بھی اڑی۔ اور جب حضور قریب گئے کہ بھی اتنے آدمی بیٹھے ہیں تو ان سے بھی السلام علیکم ہو جائے، بات ہو جائے، تو جب جانور کھڑا ہوا تو جانور نے پیشاب بھی کیا، جانور ہے۔ تو اس نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے فوراً اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لیا اور حضور کو کہنے لگا کہ لا تو دینا فی مجالسنا، کہ اللہ کے نبی آپ ہماری مجلسوں میں کیوں آتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ نہ آئیں، آپ دور چلے جائیں۔ مجھے بے حد تمہارے اس جانور کی وجہ سے، مٹی سے اور اس کے پیشاب سے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کو ہم نے بلایا ہے کہ ہماری مجلس میں آئے۔ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو جو آپ کے پاس آئے اس کو آپ بات سنا دیا کریں، یہ تو نہیں کہ آپ ہمارے پاس آ کے ہمیں تکلیف بھی پہنچائیں۔ تو جب اس بدبخت نے یہ باتیں کہیں تو وہاں عبداللہ ابن رواحہ صحابی ہے میرے مدنی سرکار کے اور شاعر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑے شان والے صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی تم کون ہو اللہ کے نبی کو روکنے والے؟ اس نے کہا حضور آپ کو حق ہے، آپ آئیں، بالکل تشریف لائیں، لاکھ دفعہ آئیں۔ اور اس نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو تم نے عطر لگایا ہوا ہے نا، خدا کی قسم ہے حضور کے گدھے کا پیشاب تمہارے عطر سے بھی بہتر ہے، پہ طنز کرتے ہو۔ اس نے جب یہ بات کہی تو اس کی قوم کے بھی بندے کھڑے ہو گئے، اس کی قوم کے بھی بندے کھڑے ہو گئے، تو وہاں لڑائی کی شکل بھی بن گئی۔ تو ایک دوسرے کو تھپڑوں سے اور ہاتھوں سے اور مارا، لیکن حضور نے صلح کرا دی۔ تو یہ ظالم جو ہے یہ تو اتنا بغض رکھتا تھا کہ حضور کا آنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جل جاتا تھا۔ اور یہی وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنی جماعتوں کو بیٹھ کے میٹنگ کی تھی ایک راستے کے سفر میں کہ مدینہ منورہ میں ہم لوگوں نے مہاجرین کو پالا ہے، مکے والوں کو ہم نے پناہ دی ہے، ہم نے کھانا دیا، ہم نے گھر دیا، ہم نے ٹھکانہ دیا،
اور آج مکے والے ہم مدینے والوں پہ غالب آ رہے ہیں، واپس چل کے فیصلہ کرو کہ ہم نے ان کو نکالنا۔ بالکل رجعنا الى المدینہ لنخرجن الاعز منها الاذل، قوت والا جو ہے وہ کمزور کو نکال دے، ہمارا گھر ہے، ہمارا وطن ہے، نکالو ان کو سب۔ تو یہ مشورہ بھی اسی بدبخت نے کیا تھا صحابہ کے خلاف۔ تو یہ وہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھو، یہ ابی ابن سلول جو ہے یہ اتنا بڑا منافق ظالم دشمن تھا، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ سچا عاشق رسول صحابی جلیل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور کا اتنا سچا غلام تھا کہ جب اس بدبخت نے کہا تھا نا کہ مدینے سے نکال دو ان کو، یہ نعوذ باللہ ذلیل ہیں اور ہم عزت والے ہیں، تو جب واپس آئے تو اس کا بیٹا تلوار لے کے اپنے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا جب باپ آنے لگا اس نے کہا کہ بالکل میں، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ انہوں نے کہا باپ ہو کچھ ہو، تم نے میرے مدنی کی شان میں گستاخی کی، تم نے حضور کے صحابہ کو ذلیل کہا، اپنی زبان سے کہو کہ میں ذلیل ہوں اور وہ عزت والے ہیں، پھر گھر جاؤ گے، ورنہ آج تلوار فیصلہ کرے گی۔ کوئی باپ بیٹے کا رشتہ نہیں اسلام کے بعد۔ تو لوگ آئے سمجھا، اس نے کہا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس نے گستاخی کی ہے، یہ اپنے لفظ واپس لے اور اپنی زبان سے کہے کہ میں ذلیل ہوں اور محمد مدنی شان والا ہے۔ جب تک یہ نہ کہے میں نہیں جانے دوں گا اس کو گھر۔ اس کو کہنا پڑا اور پھر وہ ہٹا، وہ اتنا بڑا عاشق تھا۔ اللہ کی شان، اللہ چاہے تو کافروں کے بطن سے مومن پیدا کر دے، اللہ چاہے تو مومنوں کے بطن سے کافر پیدا کر دے، اللہ چاہے تو صالحین کے گھر میں فاسق پیدا ہو جائیں، اور اللہ چاہے تو فاسقوں کے گھر میں صالح پیدا ہو جائیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو میرا اللہ چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے پیچھے نکل آیا۔ اب 300 آدمی کا کٹ جانا کوئی معمولی بات تو نہیں کہ پوری جماعت سے کٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ وکالا، اور کہنے لگا اطاعہم فخرج وعصانی، کہ اللہ کے نبی نے ان کی بات مانی اور میری نہیں مانی۔ میری بات تو حضور نے نہیں مانی، ان صحابہ کی بات حضور نے ماننی، اور آپ باہر نکل گئے مدینے سے لڑنے کے لیے۔ میں نے کہا تھا کہ باہر نہ نکلیں، جب میری بات نہیں مانی تو ہم کیوں لڑیں؟ واللہ ما ندری علی ما نقتل نفسنا ہؤلاء الناس، کہ اب نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیوں لڑیں اور اپنے آپ کو کیوں قتال کے حوالے کریں۔ فرجع بمن اتبعہ من الناس من قومہ، اس کی قوم میں سے جو منافق تھے جن کا صحیح اسلام نہیں تھا وہ بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ فتبعہم عبداللہ بن عمرو بن حرام اخو بنی سلمہ، جب وہ لوٹے تو ان کے پیچھے عبداللہ ابن عمرو بن حرام جو تھے یہ بنی سلمہ سے تھے، وہ آئے۔ یا قوم، اس نے کہا میرے قوم عقل کرو، اللہ کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو؟ اپنے نبی کو آج اکیلا چھوڑے، اپنے نبی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اس وقت کے جب دشمن ان کے سامنے کھڑا ہے، یہ کوئی چھوڑنے کا وقت ہے؟ قالوا لو نعلم انکم تقاتلون ما اسلمناکم ولکن لا نرى ان يكون قتال، کہنے لگے کہ ہم کیا کریں، کوئی لڑائی ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے، یہ کوئی لڑائی ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو خود موت کے منہ میں دینے جا رہے ہیں۔ فلما استعصوا علیہ وابوا الا الانصراف عنهم، انہوں نے بات نہ مانی، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لڑتے، ہم تو واپس جائیں گے۔ فقال ابعدکم اللہ اعداء اللہ فسیغنی اللہ عنکم، انہوں نے کہا اچھا اللہ تمہیں دور کرے اللہ کے دشمنوں، اللہ کے نبی کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو جاؤ، اللہ اپنے نبی کی خود مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، اپنے پیغمبر کی تمہارے بغیر بھی وہ مدد فرما سکتے ہیں، تم ہماری بات نہیں مانتے تو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لے گئے احد کی طرف۔ قال اللہ عز وجل لهم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان استدلوا به على ان الشخص قد تتقلب به الاحوال ويكون في حال اقرب الى الكفر وفي حال اقرب الى الايمان۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جب وہ آپ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، آج وہ کفر کے بہت زیادہ قریب ہو گئے ایمان، کیوں پہلے تو ایمان کے قریب تھے نا، اپنے آپ کو مسلمان بنا رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، حضور کی خدمت میں آ رہے تھے، ہو سکتا ہے اسلام پکا قبول کر لیتے،
لیکن آج جو بالکل انکار کر کے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا تو کفر کے زیادہ قریب آ گئے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جو ہے اس کے احوال جو ہیں متبدل ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی آدمی اللہ معاف کرے ایسے حالات ہوتے ہیں کفر کے قریب چلا جاتا ہے، کبھی ایمان کے قریب چلا جاتا ہے، اللہ چاہے تو پھر ایمان پہ جما دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ کوشش یہ کیا کریں کہ اگر انسان کبھی بھٹکنے لگے، علاج کیا ہے؟ توبہ، علاج کیا ہے؟ الرجوع الی اللہ، علاج کیا ہے؟ ذکر اللہ، علاج کیا ہے؟ تلاوت قرآن، علاج کیا ہے؟ کثرت نماز، علاج کیا ہے؟ کثرت استغفار، تاکہ اللہ ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رکھے موت تک۔ اس کے بعد فرماتے ثم قال تبارک و تعالی یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یعنی انہم یقولون القول ولا یعتقدون صحته، ومن قولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحركون على المسلمين بسبب ما أصيب من نشراف يوم بدر وهم أضاف المسلمين إنه كائن بينهم قتال لا محالة۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ زبانوں سے کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے، یہ دل میں وہ بات نہیں رکھتے، دل میں اور بات ہے اور زبانوں پہ اور بات ہے۔ کیا معنی؟ کہتی ہیں لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی قتال تھوڑی ہے، تم تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہو۔ اچھا، ایک معنی یہ ہے کہ بھئی قتال نہیں ہوگی، لڑائی ہوگی ہی نہیں، جب لڑائی نہیں تو ہم خامخواہ کیوں جائیں؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا مدنی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ مشرکین مکے سے 450-500 کلومیٹر کا سفر کر کے اور جلے بھنے ہوئے اپنے سرداروں کا بدر والا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں، تو کیا وہ آج چھوڑ دیں گے؟ لڑیں گے نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ قتال نہیں ہوگا، یہ جھوٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ لڑائی ہوگی، لیکن زبانوں سے کچھ کہتے ہیں اور دلوں کے اندر ایک تو یہ تھا کہ بھائی لڑائی ہے ہی نہیں ہوگی، لڑائی ہوتی تو ہم جاتے۔ اور ایک علماء نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے کہ لڑائی تو برابر کی ہوتی ہے، چلو 19-20 کا فرق ہو، تو جب وہ 3 گنا تم سے زیادہ ہوں اور تم اپنا گھر چھوڑ کے بھی باہر جا رہے ہو میدان میں لڑنے کے لیے، صاف بات ہے کہ تم تو مرنے کے لیے جا رہے ہو، ہم کیوں مرے؟ یہ کوئی لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو مرنے والی بات ہے۔ تو دونوں قولوں میں اصل بات یہ تھی کہ ان کے دل میں نفاق تھا، جو زبان پہ تھا وہ دل میں نہیں تھا۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یعنی انہم یقولون القول، وہ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں حالانکہ اس کو خود بھی وہ صحیح نہیں سمجھتے۔ لو نعلم قتالا لاتبعناکم فانہم یتحققون ان جندا من المشرکین، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لشکر جو آیا ہے مشرکین کا من بلاد بعیدۃ، اتنی دور کا سفر کر کے آیا، یتحرکون علی المسلمین، اور جلا بھنا ہوا ہے مسلمانوں پر، بسبب ما اصیب من نشرافہم یوم بدر، کہ بدر کے دن ان کے سردار مارے گئے، وهم مضاف المسلمین انه کائن بینہم قتال لا محالۃ، ولہذا قال تعالی واللہ اعلم بما یکتمون۔ ثم قال تعالی الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في الخروج والخروج ما قتلوا ومن قتل، قال الله تعالى قل فضوا عن أنفسكم الموت، أي لو سمعوا من مشورتنا، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اگر ہمارا مشورہ مان لیتے، ہماری بات مان لیتے اور وہ بھی بیٹھ رہتے اور باہر نہ جاتے تو آج نہ مارے جاتے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ موت ان کو نہ آتی۔ اچھا، یہ تو گھر میں بیٹھے ان کو کہو تم اپنی موت روک دو۔ گھر بیٹھنے سے آدمی اگر موت سے بچ سکتا ہے تو تم بھی تو گھر بیٹھے ہوئے ہو، بچو موت سے۔ کون موت سے بچ سکتا ہے؟ جہاں اللہ نے موت لکھی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ آدمی، کئی لوگ ہیں جو سال مکے مدینے میں رہے کہ اللہ حرم کی موت نصیب کرے، لیکن نہیں ملی۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں بھی کبھی مکے مدینے کا نہیں سوچا تھا، عمرہ کرنے آئے، حج کرنے آئے، موت مکے مدینے میں آ گئی۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ نے جہاں کسی کی موت لکھی ہے وہ آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کل فدرؤ، اپنے آپ سے تو چلو موت کو دفع کرو، ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ای ان کان القول یسلم به الشخص من القتل الموت فینبغی انکم لا تموتون۔ اگر آدمی کے گھر بیٹھنے سے موت سے بچ سکتا ہے
اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر تم تو کبھی نہ مرو، چونکہ تم تو گھر بیٹھے ہو، تم تو باہر نہیں نکلے ہو. والموت لا بد آتنکم لکم فی بروج مشیدہ واتقوا انفسکم الموت ان کنتم صادقین. قال مجاہد جاہد نزاحت فی عبداللہ بن ابی بن سلول واصحابہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ اگر گھر بیٹھنے سے کوئی موت سے بچ سکتا ہے تو تم بچ جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ تم پر موت نہ آئے تم گھر. لیکن اللہ نے جس کے لیے موت جہاں لکھی ہے وہ وہی جائے گا اور اسی جگہ موت آئے گی. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ نے کسی کو یہ علم بھی نہیں دیا کہ کل کیا ہوگا، اور نہ کسی کو یہ علم دیا ہے کہ کس جگہ موت آئے گی. جہاں اللہ نے لکھا ہے وہیں موت آئے گی. بس دعا یہ کریں کہ اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور زبان پہ جاری فرمائے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیونکہ اگر موت ایمان پہ آ گئی تو الحمدللہ پھر اگلی منزلیں آسان ہو جاتی. گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے مسائل ہیں نا جی کہ رفع یدین کرنی ہے، آمین کہنا ہے اور جنازے میں ایک سلام ہے، یہ سب مسائل اختلافی ہیں اور تمام ائمہ علی الحق والہدی ہیں. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اختلاف سے بچائے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تم ان کو اندر لانے کی کوشش کرو. مسلمانوں میں بلا وجہ اختلاف پیدا نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادت، سب کی نماز، سب منظور و مقبول فرمائے. جی کے بعد لوگ ایسے ہیں کہ وہ کرنسی لے لیتے ہیں اپنا ٹیلی فون کرنے کے لیے، چاندی والے پیسے ریال یعنی لے لیتے ہیں سکے، اور اگر ہم ان سے توڑواتے ہیں مثلا 10 ریال لیتے ہیں تو وہ ہمیں 9 دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اکٹھے کر کے لے آتے ہیں دور سے، اور ہمیں شہر جانا پڑے تو ہمارا کرایہ خرچ ہوتا ہے. تو کیا ان کا یہ کاروبار کرنا ٹھیک ہے؟ میرے عقل میں ٹھیک نہیں ہے. یہ زیادہ پیسے لینا جو ہے نا جی، کیونکہ یہ بالکل ناجائز ہے، برابر ہونا چاہیے. ویسے بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے پر زیادہ آپ چاہیں تو دارالافتاء سے رجوع کر لیں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ مسئلہ عام ہے اور بہت لوگوں کو درپیش ہے. اور یہاں تو الحمدللہ دارالافتاء موجود ہے، لیکن انشاءاللہ تقریباً میرے یعنی تحقیق کے مطابق تو یہ ناجائز ہے، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ دارالافتاء سے بھی رجوع کر لیں. ایک آدمی آیا تھا عمرہ کرنے کے لیے رجب کے مہینے میں. عمرہ کرنے کے بعد کچھ حالات اس کے ایسے تھے کہ واپس چلا گیا اور حج نہیں کر سکا. تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اس کا عمرہ ہو گیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ توفیق عطا فرمائے، استطاعت پیدا ہو جائے، آنے جانے کا خرچ اللہ اس کو عطا فرما دیں تو آ کے حج کرے، کوئی ایسی بات نہیں. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ایک اسلامی حکومت ہے، اور دل سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ان کی حفاظت کرے. تو جب آپ عمرے پہ آتے ہیں تو آپ عمرہ ادا کریں، کیوں آپ قانون کو توڑتے ہیں؟ آپ وہاں باقاعدہ لکھ کے آتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور کبھی کبھی حلفیہ بیان دے کے آتے ہیں کہ ہم عمرہ کریں. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ عمرے کے لیے آئے ہیں عمرہ کریں، حج کے لیے آئے ہیں حج کریں، کام کے لیے آئے ہیں کام کریں. تو آپ کو بھی تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ توفیق دے دے تو اسی دن آؤ کہ حج کرو، تاکہ حج بھی ہو جائے عمرہ بھی ہو جائے. لیکن اگر آپ عمرے پہ آئے ہیں جب آپ کا وقت مکمل ہو جائے آپ واپس جائیں، آپ چلے جائیں، پھر جب اللہ توفیق دے تو آئیں. اگر ایک آدمی نے خودکشی کر لی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس حال میں وہ مرا ہے اور جیسے اس نے اپنے آپ کو مارا اسی طرح وہ عذاب دیا جائے گا. یعنی اگر اس نے اپنے آپ کو چھری مار کے مر گیا تو اللہ قیامت میں کہیں گے اسی طرح آلہ پکڑو اور مارتے رہو، اپنے آپ کو مرو، وہی سزا بھگتتے رہو، وہی جن سے عذاب. کہ تم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی کرنے کا معنی یہ ہے کہ تو میری قضا پہ راضی نہیں ہے، تم میرے فیصلے پہ راضی نہیں ہے کہ میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں، تو اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہو. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے. لیکن بعض ائمہ جنازے کی تو اجازت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بخشش صرف جو ہے شرک کی نہیں ہوگی جب تک کہ آدمی کی موت شرک پہ نہ آئے. وہ کہتے ہیں وعید شدید تو ہے
کہ اللہ اس کو اتنا سخت عذاب دیں گے، لیکن اللہ قادر ہیں کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ صرف شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر آدمی کی موت شرک پہ آ جائے تو پھر نہیں بخشا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو بعض ائمہ کرام اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کریم قادر ہیں کہ اس کے گناہ کو معاف کر دیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ میں نے ایک آدمی کو 1,00,000 روپے قرضہ دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے 1,00,000 کا سونا دیں، تو اس وقت آپ نے 1,00,000 دیا تو 1,00,000 لیں کہ آپ نے سونا دیا تھا؟ جو دیا ہے وہ آپ لیں، اب اگر زیادتی لیں گے تو وہ تو سود ہو جائے گا۔ یا تو اصولی بات ہے کہ اس وقت سونے کی قیمت معین ہوگی، آپ نے کہا جی 10 تولے سونا بنتا ہے، مجھے 10 تولے سونا دینا، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ لیکن تم نے تو پیسے دیے تھے، آپ کہتے میں نے کہا تھا کہ مجھ کو سونا دے دینا، یہ بات نہیں ہے۔ جو چیز دی ہے وہی لو، اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل کرو گے تو پھر وہ سود میں داخل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جب ہم جا کے سلام پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو کیا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں؟ بہرحال علماء نے بھی لکھا ہے، اور ہمارے بزرگ بھی ہیں، اور ہمارے یعنی بہت بڑے واجب الاحترام عالم بھی ہیں اور مفتی اعظم بھی ہیں، فضیلت الشیخ بن باز سلمہ اللہ نے بھی لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ جو حدیث ہے ابو داؤد میں آتی ہے کہ جب مسلمان سلام کرے تو اللہ مجھے روح مبارک لوٹاتے ہیں اور میں سنتا ہوں، ان نے بھی لکھا ہے کہ وہ حدیث مبارک صحیح ہے۔ تو بہرحال جو حدیث میں ہے جتنا ہے اسی پر ایمان لاؤ، اس کے آگے ادھر ادھر نہ ہو، نہ تجاوز کریں نہ کمی کریں، ایک اصول ہے۔ یعنی جتنی چیزیں ہمیں حدیث میں ملے، اب مثلا حدیث میں حکم ہے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین کہو، بس۔ اب عالم برزخ کے معاملات میں نہ گھسیں، کیونکہ وہ عالم غیب ہے، مغیبات میں سے ہے، اس کو اللہ نے ہم سے پردے میں رکھا ہے، اس کے حقائق کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جتنا ہمیں قرآن حدیث میں روشنی ملے آمنا و صدقنا، اور جتنی چیزیں نہ ملیں وہ اپنی طرف سے آگے نہ بڑھائیں۔ امیر کی اطاعت جو ہے وہ کی جائے، بالکل میں نے کہا تھا اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں، لیکن اسلام جس کو مثلا عورت کے معاملات ہیں، یہ مسائل سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو اتنے بڑے اہم مسائل ہوں ان کا تعلق دارالافتاء سے ہوتا ہے، ہم سے ان مسائل کا تعلق ہوتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طواف ہے، یا جو سبق ہم پڑھا رہے ہیں اس سبق میں کوئی بات آ جاتی ہے۔ بہرحال اسلام کے اندر جتنا تک میں نے بحیثیت ایک طالب العلم پڑھا ہے، عورت کی عمارت کا اسلام قائل نہیں، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو کبھی امیر بنایا ہے۔ جی کہ اگر ظہر کی نماز سے پہلے ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں، 2 کر کے پڑھیں یا 4 کر کے پڑھیں تو جائز ہے، 2 کر کے پڑھیں تو جائز ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ دن کی نماز ہو تو 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ دن کی نماز میں اگر 2 رکعت کریں تو افضل ہے، جیسے رات کی نماز میں 4 رکعت ملا کے پڑھیں تو افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد مبارک پڑھتے تھے کان یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، بی بی عائشہ فرماتی ہیں میرا مدنی پاک 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پوچھنے والے حضور کی نماز کا کیا پوچھتے ہو؟ وہ کیسی نماز ہوتی تھی، کتنی لمبی ہوتی تھی، کیسے سجدے ہوتے تھے، کیسی عبادت ہوتی تھی، کیسی اللہ کا ذکر ہوتا تھا، میں کیا بیان کر سکتی ہوں؟ اللہ کی نماز ہو اور ادا کرنے والے محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ اہل سنت والجماعت خلیفہ راشد مانتے ہیں، تو جب وہ خلیفہ راشد ہیں تو ان سے جنگ کرنے والوں کو تو خود حضرت علی سے جب پوچھا گیا تو فیصلہ ہم حضرت علی کا مانیں یا تمہارا مانیں؟ ایک فیصلہ کر لو کہ حضرت علی کا فیصلہ ماننا ہے یا تمہارا ماننا ہے۔ اگر حضرت علی کا فیصلہ ماننا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ جن لوگوں نے آپ سے جنگ لڑی ہے اہم المشرکون، کیا وہ کافر ہو گئے؟
آپ نے فرمایا من الشرک فرو، وہ تو شرک سے بھاگ کے آئے ہیں، وہ کہ انہوں نے کہا وہ منافق ہیں، آپ نے فرمایا بالکل نہیں، ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق جو ہیں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا، اور ہؤلاء لسانہم رطب بذکر اللہ، ان کی زبانیں جو ہیں اللہ کے ذکر سے رطب ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت پھر کون ہے؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا قاتلونا فقاتلناہم، ہمارے بھائی ہیں، آپس میں جھگڑا ہو گیا، لڑ پڑے، وہ ہم سے لڑے، ہم ان سے لڑے ہیں تو ہم بھائی۔ تو جب حضرت علی لڑائی کے بعد ان کو بھائی کہہ رہے ہیں تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اعتراض کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحابہ نے اگر کوئی لڑائی بھی ہوئی ہے، یاد رکھو تو یا خطا اجتہادی تھی یا دشمنوں نے لڑا دیا، ورنہ ان کی نیتوں میں قتال نہیں تھا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اسی لیے حضرت علی، حضرت طلحہ کی اولادیں، حضرت زبیر کی اولادیں سب بھائیوں کی طرح رہیں۔ الصحابۃ کلہم علی الحق والہدی، الصحابۃ کلہم عدول رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اگر ہم راضی نہ ہوں تو پھر ہمارا قصور ہے۔ من ربوں کا نہیں ہے، من ربوں کا، من علیحدہ نہیں، من جارہ ہوتا ہے، من، اور اب کیا کریں جو من میں فرق نہ کریں، اور سوال پوچھے تو آدمی کرے کیا؟ اگر سوال دین سمجھنے کے لیے پوچھا ہے تو یاد رکھو پوچھنے کا بھی ثواب ہے اور سمجھنے کا بھی ثواب ہے، اور اگر سوال فتنے کے لیے پوچھا جائے تو پوچھنے کا بھی گناہ ہے اور پوچھنے والے کا اور سبب بننے والے کا بھی گناہ ہے۔ سوال دین سیکھنے کا لفظ ہے من ربوں کا، من نہیں، تو ربی اللہ، من نبیوں کا، من نبی کا، یعنی من نبیوں کا محمد الرسول اللہ، ما دینوں کا، من دینوں کا نہیں ہے، دینی الاسلام۔ یہ من کتابوں کا، یہ کتابوں کا تو سوال ہے ہی نہیں وہاں، جب اسلام آ گیا، رسول آ گئے، اللہ آ گئے، بات ختم ہو گئی، جو آپ کے ذہن میں تھے وہ ٹھیک نہیں لکھے آپ نے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی پورے مسلمانوں کی کامیابی، تو ان سے پوچھو، میں تبلیغ والا تو نہیں ہوں، میں تو درس والا ہوں، یہ ان سے پوچھو بھی، جس کا سوال ہے ان سے پوچھو کہ تم جو کہتے ہو کیوں کہتے ہو؟ تو کیا مسلمانوں کی کامیابی سب کی کامیابی نہیں ہوتی؟ مسلمان سب بھائی ہیں، اللہ کے بندے، کسی پر بلا وجہ اعتراض رکھیا کرو، مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھا کرو۔ معرف القرآن جو ہے ہمیں یہاں نہیں ملتی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جہاں ملتی ہو منگوا لو، میرا دکان تو ہے نہیں۔ اگر ہم حرم میں نماز پڑھیں یا پورے مکے کی مساجد میں نماز پڑھیں تو 1,00,000 کا ثواب انشاءاللہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد الحرام کا اطلاق جو ہے وہ پورے حد حرم پہ ہے، جیسے قرآن کہتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قرآن کہتے ہیں ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو لوگوں کے اہل کوئی مسجد میں تھوڑے رہتے ہیں، وہ تو مکے میں ہی رہتے ہیں نا، اسی لیے قرآن کہتے ہیں ہدیم بالغ الکعبہ، قرآن کہتا ہے کہ قربانی کا جانور کعبے میں ذبح کرو، حالانکہ ہم ذبح کرتے ہیں مینا میں، تو اس لیے پوری مسجد الحرام کا اطلاق سارے اللہ کے حرم پر ہے۔ انشاءاللہ جہاں بھی نماز پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے لاکھ ملے گا، اور بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ اگر اکیلے پڑھیں گے تو لاکھ ملے گا، محلے کی مسجد میں پڑھیں گے تو 25 گنا اور بڑھ جائے گا، یعنی 25 لاکھ ملے گا، اور جب بڑی مسجد الحرام میں آ گئے تو 27 گنا بڑھ جائے گا، 27 لاکھ ملے گا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 1,00,000 جو ہے یہ ایک کے مقابلے پہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ میری مسجد نبوی میں ایک نماز کا 1,000 الا المسجد الحرام، مگر مسجد الحرام میں ایک کا 1,00,000، تم نے کہا 1,00,000 ضرب 1,000، ورنہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں 1 اور وہاں 1,00,000، فرمایا یہاں 1,000 وہاں 1,00,000، 1,00,000 ضرب 1,000، اب حساب خود کر لیں، میں تو جاہل آدمی، مجھے تو آتا نہیں، واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما،
قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا الہ العالمین تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام بلاد مسلمین میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم لا تجعل